عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق جو ہم پڑھیں گے وہ حصہ نظم میں سے خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم حمد ہے، لیکن حمد پڑھنے سے پہلے ہم خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں کے طرز تحریر اور شعری خصوصیات کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، اور یہ تعارف آپ کی کتاب صفحہ نمبر 105 میں دیا گیا ہے۔ آپ صفحہ نمبر 105 پر دیکھیں کہ خواجہ الطاف حسین حالی جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر اور تنقید نگار گزرے ہیں۔ ان کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری جو ہے موضوعاتی شاعری ہے، اور مولانا حالی جو ہیں وہ سر سید احمد خان کی علمی اور ادبی اور اصلاحی تحریک کے سرگرم کارکن رہے ہیں، اور ان کی زبان و بیان کی سادگی، سلاست اور قرآن و حدیث اور تاریخی حوالوں کا استعمال جو ہے وہ ان کے کلام کی خصوصیات کو نمایاں کرتا ہے، اور انہوں نے معاشرتی خرابیوں اور پر ان کی گہری نظر تھی، اسی لیے ان کی شاعری پر اصلاح معاشرہ اور مقصدیت کا غلبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آئیے ہم ان باقاعدہ تعارف جو کتاب میں لکھا گیا ہے وہ میں آپ کو کچھ سمجھا دیتی ہوں۔ میں اس کی ریڈنگ آپ کے سامنے کروں گی، اور تمام مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا دوں گی۔ آپ اپنی پینسلیں اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ تو چلیں کتاب سے پڑھتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی جو ہیں 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق جو ہے انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ان کے والد جو ہیں وہ خواجہ عزت بخش انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اسرت اور تنگ دستی یہ ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی غربت اور تنگی میں زندگی گزار رہے تھے۔ حالی کی عمر ابھی 9 سال ہی کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی بہن نے ان کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی، لیکن علم کے شوق میں یہ اپنی بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ یہ تو تھے ان کے ابتدائی حالات اور ان کے بارے میں مختصر معلومات۔ اب ان کی ملازمت اور شاگردی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، 1856 میں انہوں نے حصار کلکٹری میں ملازمت اختیار کی، اور 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس دلی آنا پڑا۔ جنگ آزادی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے یقیناً جو ہے وہ ہسٹری میں پڑھا ہوگا۔ 1857 کے بعد جو ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، یہ ان کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ مصاحب یعنی خاص دوست، اور ان کے بچوں کے اتالیق یعنی ان کے بچوں کے استاد اور تربیت کرنے والے رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ یعنی آپ مرزا غالب کے شاگرد رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کی سوانح حیات بھی لکھی۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی، اور اپنی علمی اور ادبی خدمات کی وجہ سے انہیں 1904 میں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اب اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں، اور یہ پیراگراف جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اس میں ان کی شاعری کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، مولانا الطاف حسین حالی کا شمار جو ہے اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ تنقید نگاری کے بارے میں بتاتی چلوں کہ تنقید نگار یعنی کسی بھی تحریر کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنا تنقید نگاری کہلاتی ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد کے حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات نے جو رخ اختیار کیا، اور ان حالات نے
मौलाना हाली की शायरी को बिल्कुल तब्दील कर दिया। अंजुमन पंजाब की तहरीक, गवर्नमेंट टिप्पू की मुलाजमत और सर सैयद अहमद खान से वाबस्तगी ने इनके ख्यालात को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सर सैयद अहमद खान के साथ इल्मी और अदबी खिदमात सर अंजाम देने में इनका अहम किरदार रहा है, और उनके साथ काम करने करते हुए ही इनके ख्यालात जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गए, जिसकी वजह से इनकी शायरी में एक इनकलाब पैदा हुआ और इनकी शायरी का रुख बिल्कुल तब्दील हो गया। इसीलिए मौलाना हाली की इखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं, जिसका नतीजा जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस्लाह पर पड़ा में नजर आता है। उन्हें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और सवाने निगारी में अव्वलियत का दर्जा हासिल है। मौलाना हाली ने नसर और नज़म में कई यादगार किताबें जो हैं वो छोड़ी हैं। उनकी अहम किताबों में दीवान हाली, मुसद्दस हाली, मदो जज़र इस्लाम, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। ये इनकी 6 किताबों के नाम मैंने पढ़ दिए हैं। इन 6 किताबों में से पहली 2 किताबें दीवान हाली और मुसद्दस हाली जो है वो इनकी शायरी की किताबें हैं, और मुसद्दस हाली इनकी वो ख़ास नज़म इस किताब में शाया हुई जिसने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और सर सैयद अहमद खान ने भी इसी नज़म के हवाले से कहा है कि जब रोज़े क़यामत मेरा खुदा मुझसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में कौन सा बड़ा काम किया, तो मैं कहूँगा कि मैं हाली से मदोजज़र इस्लाम लिखवा लाया, ये मुसद्दस लिखवा लाया। तो ये उनकी वो अहम तसनीफ़ है जिसने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और मुसलमानों के ख्यालात को बिल्कुल यकसर तब्दील कर दिया। मुकदमा शेर व शायरी जो है ये उनकी तनकीद की किताब है, और जदीद उर्दू तनकीद का नुक्ता आगाज़ कहा जा सकता है इसे। और आखिरी 3 किताबें यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद, ये उनकी सवाने निगारी की किताबें हैं, जिसमें यादगार गालिब में उन्होंने ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात लिखी इसमें, और हयात सादी शेख सादी के बारे में है, और हयात जावेद जो है ये उनकी सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात है। और पूरा तारुफ मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इस तारुफ के हवाले से मुख्तसर सवालात जो तरतीब दिए गए हैं, आप उनके जवाबात इसमें से तलाश करें, जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी बहुत अहम है।